रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम इंसानियत बनाकर भेजा गया। मुझे बार-बार ये कुरान की आयतों को और हदीस को पढ़ते हुए बार-बार ये ख़्याल होता था कि आखिर क्या वजह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शख्सियत का एक पहलू जिसे कुरान मजीद ने बइसरार और बतकरार यानी रिपीटेडली ज़िक्र किया है, और वो है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। क्या आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें किताब भी सिखाते हैं और हिकमत और विज़डम भी सिखाते हैं। और खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ कराते हुए कहा था कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मैं बुनियादी तौर पर एक मुअल्लिम या दी टीचर की हैसियत से भेजा गया हूँ। तो जब इन तमाम चीज़ों को हम एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो उससे एक बड़ा अहम नुक्ता हमारी निगाहों के सामने आता है। वो ये है कि अगर आप इंसानी तारीख को 2 हिस्सों में तक़सीम करना चाहें और उसके लिए कोई एक मरकज़ी नुक्ता, एक सेंट्रल पॉइंट तय करें, तो वो होगा आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत और उनका नबी बनाया जाना। वहाँ से पूरी इंसानी तारीख को, एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री को 2 अलग-अलग पार्ट में, 2 अलग-अलग फेसेस में तक़सीम किया जा सकता है, पोस्ट एंड प्री प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्यों है? ये नुक्ता हम क्यों ज़िक्र कर रहे हैं? उसकी वजह कोई खुश अक़ीदगी सिर्फ़ नहीं है, बल्कि कुछ फैक्ट्स हैं, हकीकतें हैं, जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले दुनिया में जितने इनक़िलाब आते थे, रिवॉल्यूशंस आते थे, तो उनकी बुनियाद सियासत हुआ करती थी, हुकूमत होती थी, फ़ौजकशी होती थी, ताकत व क़ुव्वत हुआ करती थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इंसानी तारीख ने इनकलाब का एक दूसरा रास्ता और दरवाज़ा देखा, जो उससे पहले नहीं देखा था। और वो रास्ता था इल्म का, एजुकेशन का, नॉलेज का, मारिफत का। कैसे? अब उसका अगर आप अंदाज़ा लगाएँ, मिसाल के तौर पर आज आप साइंस की तरक्की और उसकी हाइट्स देख पा रहे हैं। लेकिन इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? अगर आप इसकी तारीख को हक़ाइक़ की बुनियाद पर तलाश करें, फैक्ट्स को देखा जाए, तो इस पूरी साइंसी तरक्की की बुनियाद जो है वो बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विज़डम जो बगदाद में एस्टैब्लिश किया गया था, वहाँ से इसका आगाज़ होता है। वहीं से एस्ट्रोनॉमी पर, मेडिकल साइंस पर, फ़लसफ़ा पर और इसके साथ-साथ जनाब ज्योग्राफिया पर बड़ी-बड़ी रिसर्च हुई हैं। भाई ये कोई साहब अपनी स्क्रीन क्यों शेयर कर रहे हैं? जी। अ, जी। तो वहीं से पूरी इंसानी तारीख में एक इनकलाब आया। इसी तरह साइंटिफिक टेम्पर जो उसकी जो बुनियादें रखी गई, वो कुरान और हदीस में उसकी बुनियादें हैं। अब एक मिसाल देखें, सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, वो खुदा जिसने 7 आसमान तह बतह पैदा किए। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, तुम अल्लाह की तख्लीक में डिफरेंसेस या कमी और कजी नहीं पाओगे। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फुतूर, तो तुम अपनी निगाहें फेर कर देखो, लौटा कर देखो, क्या अल्लाह के क्रिएशन प्लान में कोई कमी, कोई कजी, कोई नक्स पाते हो या नहीं पाते हो? लेकिन कुरान ने फिर कहा सुम्मरजिइल बसरा कररतैन, फिर तुम दोहरा कर बार-बार निगाहें पलट कर देखो आसमान की तरफ, अल्लाह के क्रिएशन प्लान की तरफ, क्या तुम्हें कोई कमी और कजी नजर आती है? तो ये जो थिंकिंग और रीथिंकिंग है, ऑब्जर्वेशन है, इसकी बुनियाद खुद कुरान मजीद ने रखी। और इक़रा जो पहली वही आई, उसके ज़रिए से ये पैगाम दे दिया गया कि अब अगली आने वाली दुनिया में जितने इनक़लाबात आएँगे, रिवॉल्यूशंस आएँगे, ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, शिफ्ट और चेंज आएगा, वो असल में तालीम के ज़रिए आएगा। और देखिए इसी कुरानी तालीमात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर था कि 100 साल के अंदर बैतुल हिकमा की बुनियाद रखी गई और वहाँ से साइंस ने जो तरक्की पाई, उसकी आज वो शक्ल है जो आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं। ये तफ़सील बताने का हमारा असल मंशा और मकसद क्या है?
असल में इसके पीछे जो नुक्ते नज़र कारफरमा है, जो आइडिया है, वो ये है कि आज की दुनिया में असल जो क़यादत है किसी के हाथ में, तो वो एजुकेटर्स के हाथ में है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। वहीं से आइडियोलॉजीज़ और नज़रियात जन्म लेते हैं और फिर वो सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों और करोड़ों इंसानों को इंस्पायर करते हैं। एक छोटी-सी मिसाल मैं आपको दूँ, आज से 100 डेढ़ 100 साल पहले या 200 साल पहले तक दुनिया में किंगडमशिप, बादशाहत का तसव्वुर था और पूरी दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम वो शाही निज़ाम पर या राजवाड़ों की बुनियाद पर कायम था। लेकिन आखिर क्या वजह बनी कि पिछले सिर्फ 100 डेढ़ 100 साल के इस अरसे में ये पूरा निज़ाम और सिस्टम बदल गया। आज बादशाहत को बड़ी ऐब की निगाह से देखा जाता है। डेमोक्रेसी और जमहूरियत को जो है बहुत ही अच्छी निगाह से देखा जाता है। आखिर हजारों साल एक प्रैक्टिस जो इंसानी समाज में थी बादशाहत के नाम पर, वो सिर्फ चंद सालों में इस दर्जा उसका तस्वुर बदल गया और पूरी दुनिया में करोड़ों इंसानों ने इस बात पर बिलीव कर लिया कि असल पॉलिटिकल सिस्टम जो हो सकता है वो सिर्फ वो जमहूरी बुनियाद पर हो सकता है, डेमोक्रेटिक बुनियाद पर हो सकता है। अगर आप इसकी बुनियादों को तलाश करें तो वो हमारा एजुकेशनल सिस्टम था, सिलेबस था, करिकुलम था, जिसने लाखों करोड़ों इंसानों को इंस्पायर किया और एक नए पॉलिटिकल मॉडल का ताबे कर दिया। इसी तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, यूनाइटेड नेशन को एक अथॉरिटी की हैसियत से इंट्रोड्यूस किया गया, दुनिया में हर मुल्क को उसका ताबे बनाया गया। आखिर ये तब्दीली कहाँ से आती है? तो ये तब्दीली असल में आती है एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए से। तो आप लोग जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ये सब के सब असल में एजुकेटर्स हैं, तालीमी कायदीन हैं। इसी हवाले से मैं चंद नुक्ते आपके सामने पेश करना चाहूँगा। एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन है, उसकी चंद स्लाइड्स आपके सामने रखूँगा। ये असल में तो मेरा एक बड़ा बहुत ही तफ़सीली वर्कशॉप लेता हूँ मैं इसमें। लेकिन बस अभी सर-ए-दस्त चूँकि वक़्त बहुत कम है और रमज़ान की मुनासबत है, आप सब रात की इबादत से फ़ारिग़ हुए और ज़ाहिर-सी बात है थके-थकाए तहज्जुद और तमाम नमाज़ों का एहतमाम करते हुए आप यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपके लिए मैं ज़्यादा बोझ यानी कि तकद्दुर का सबब बनूँ। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। जी। ये मेरा स्क्रीन आपके सामने है। हमारी ये जो स्लाइड है उसका नाम है एकेडमिक लीडरशिप। ये उन्वान हमने इसलिए दिया है कि जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं, क़यादत की बात करते हैं, तो सबसे पहला इंप्रेशन जो हमारी निगाह में आता है, हमारे ज़हन-ओ-दिमाग में आता है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप का। लेकिन यकीन जानिए जो नज़रियात बनाए जाते हैं ना वो पार्लियामेंट के ज़रिए से, ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज़ के ज़रिए से, असल में जो नज़रियात की तामीर होती है उसकी तुख़्मरेज़ी की जाती है, वो दरसगाहों में और वहीं से पूरी दुनिया में इनकलाब आता है। तो इसीलिए हमारा अपना यकीन ये है कि असल क़यादत, असल लीडरशिप दरसगाह में पैदा होती है और वही दरसगाह से दानिश्वर पैदा होते हैं, जो पूरी दुनिया को इंस्पायर करते हैं। तो अब मैं इस पूरे वर्कशॉप के जो नीयत होनी चाहिए हमारी या हमारा जो इंटेंशन होना चाहिए वो है लर्न टू लीड वर्कशॉप कि हम इसलिए सीखें ताकि हम लीड कर सकें, रहनुमाई कर सकें। देखिए असल में दो अलग-अलग एटीट्यूड होते हैं इंसान का। एक इंसान अगर सिर्फ अपनी ज़ात के लिए अगर सीख रहा हो तो उसका कंसंट्रेशन लेवल उतना हाई नहीं होता। लेकिन अगर आप में से कोई इमाम हो, खतीब हो या ट्रेनर हो, स्पीकर हो और उसने कहीं किसी जगह जाकर स्पीच देनी है, ट्रेनिंग देनी है, तब वो जब किसी कंटेंट को पढ़ता है तो उसका कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल बहुत हाई होता है इसलिए कि उसने अल्फाज भी लेने होते हैं, मीनिंग्स भी लेने होते हैं, एग्जाम्पल्स भी लेने होते हैं, तमाम चीज़ों को एडॉप्ट करता है वो। तो यहाँ आपकी अगर नीयत सिर्फ सीखना हो, तो शायद आप उतना फ़ायदा ना उठा सकें, लेकिन अगर आपका इंटेंशन हो कि हमें सीख कर ये सिखाना है अगले टारगेट ग्रुप को, हमें एड्रेस करना है, तो फिर आपका कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल बहुत बुलंदी तक पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाएँगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फलयुबल्लिग शाहिद अल-गाइब
کہ جو موجود ہے وہ لوگ غائب لوگوں تک پہنچا دیں. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تمہارا انٹینشن ہماری حدیثوں کو، احکام شریعت کو سنتے ہوئے صرف سننا نہ ہو، بلکہ اس کو پریچ کرنا ہو، پروموٹ کرنا ہو، لوگوں تک پہنچانا ہو. تو یہ انٹینشن رکھیں. اب دوسری بات میں آتا ہوں ایک نقطے کی طرف. لیڈرشپ کی بات کی جا رہی ہے. لیڈرشپ کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک ہے پوزیشنل لیڈرشپ، دوسرے پرسنل لیڈرشپ. پوزیشنل لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے وہ قیادت جو منصبی قیادت ہو، اردو میں اسے منصبی قیادت کہہ سکتے ہیں. اور پرسنل لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے شخصی قیادت. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک انسان کسی خاص سیکٹر میں یا ایک یونٹ میں لیڈر بنا ہوا ہو، چونکہ وہ مینیجر ہے، سی او ہے، یا پھر ڈائریکٹر ہے، کسی ادارے کا فاؤنڈر ہے، یا کسی منسٹری کا ذمہ دار ہے. تو اس ذمہ داری یا اس ڈیزگنیشن کی بنیاد پر، پوزیشن کی بنیاد پر جو اس کو اتھارٹی حاصل ہے، اس کی بنیاد پر وہ لیڈرشپ کے فرائض انجام دیتا ہے. پرسنل لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس بظاہر کوئی عہدہ اور منصب نہ ہو، لیکن اس کی شخصیت میں اتنی کشش ہو، اس کے نظریات میں، اس کے زبان اور قلم میں اتنی طاقت ہو کہ لوگ ہزاروں دلوں کو وہ مسحور کر سکتا ہو، معمور کر سکتا ہو، ان کو لیڈ کر سکتا ہو. تو یہ اگرچہ اس کے پاس ایگزیکیوشن پاور نہیں ہے، اس کے پاس امپلیمنٹیشن پاور نہیں ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے، اور اس کی فالوشپ بہت بڑی ہوتی ہے. تو یہ دو الگ الگ طرح کی لیڈرشپ ہے. اب آپ لوگ اگر ہارڈ میوٹ ختم کر دیا جائے یا پھر میسج باکس میں، یہاں ہے گنجائش میسج باکس کی؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کیا یہ آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس یہاں میسج باکس کا؟ جی جی صاحب آپشن ہے. جی جی اچھا، جزاکم اللہ جی. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ میسج باکس میں مجھے جواب دیں، آپ کی نظر میں پوزیشنل لیڈرشپ زیادہ اہم ہے یا پرسنل لیڈرشپ؟ ان دونوں کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے جی پلیز بسم اللہ کریں. میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا. چلیے پرسنل لیڈرشپ بہت اچھا. نیکسٹ پرسنل. دو لوگوں نے پرسنل کہا. یس ایوری بڈی پلیز. پرسنل او پوزیشنل کے بارے میں کوئی رائے آ رہی کہ نہیں؟ جی دونوں اہم ہیں. اوکے گڈ. پرسنل ٹھیک ہے، دونوں اچھا. چلیں اب میں پرسنل لیڈرشپ ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے بہت. جی تھینک یو سو مچ فار دس کوآپریشن اینڈ کولیبریشن وتھ می. تو چلیں اب ہم منتقل ہوتے ہیں ایک دوسرے سوال کی طرف. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پرسنل لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں اکثر لوگوں نے رائے دی ہے، تو یہ بتایا جائے کہ پرسنل لیڈرشپ کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے، کوئی آپ کی نظر میں ہے یا نہیں ہے؟ یس پلیز میسج باکس کو پھر سے آپ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. ڈیسیزن شخصی ہو سکتا ہے، پرسنل ڈیسیزن ہوگا. جی ہاں فاسٹ رسپانس بہت سلو ہو گیا. انڈیویجول اوکے. غور کریں آپ لوگ تھوڑا سا کہ دیکھیں دونوں جو قسمیں ہیں، پوزیشنل لیڈرشپ ہو کہ پرسنل لیڈرشپ ہو، ان دونوں میں کچھ نہ کچھ دونوں کے ایڈوانٹیج بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. ہمیں ان کو تھوڑا اس کی کلیئرٹی ہماری نگاہ میں ہو. ٹھیک ہے، انڈیویجول ہوتا ہے. چلیں پرسنل لیڈرشپ کائنڈ آف. جی بہت اچھے پوائنٹس آ رہے ہیں ماشاء اللہ. ویری گڈ. جی ماشاء اللہ بہت اچھے. بالکل اچھے، بڑے اچھے پوائنٹس ہیں. ان کو جمع کر لیا جائے تو ایک اچھی چیز، بہت سی اچھی چیزیں سامنے رہیں گی نگاہ میں. بالکل آپ لوگوں نے درست کہا. اصل میں دیکھیے دونوں میں کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج ہے اور ڈس ایڈوانٹیج ہے. مثال کے طور پر میں پہلا لے لوں پوزیشنل لیڈرشپ. ایک شخص کے پاس پوزیشن ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. جو لوگ اس کا حکم مانتے ہیں تو وہ
अच्छा, जो पोजिशनल लीडरशिप है वो एक खास दायरा और वक्त के एतबार से लिमिटेड होता है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान का अगर प्राइम मिनिस्टर हो तो क्या उसका हुक्म दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री में जारी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से आपको मालूम है कि बहुत से प्राइम मिनिस्टर हमारे हिंदुस्तान के अभी भी जिंदा हैं पिछले, लेकिन उनका कोई सुराग नजर नहीं आता, कहीं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर पिछले चंद प्राइम मिनिस्टर के अगर आप नाम लें, प्लीज माइक म्यूट रखें, प्लीज माइक म्यूट रखें जी। बहुत से ऐसे लीडर्स गुजरे हैं जिनके बारे में आज मीडिया उनको एक बाइट भी उनका नहीं लेता, यानी कि उनकी लीडरशिप एक्सपायर हो चुकी है, अब उनका कोई शुमार नहीं होता है, उन्हें कोई वैल्यू और वेटेज नहीं दिया जाता है। तो पोजिशनल लीडरशिप का ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि पोजिशनल लीडरशिप में आपके पास पावर ऑफ एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन होता है, आपके पास कुव्वत तनफीज होती है, ठीक है। अच्छा, पर्सनल लीडरशिप की बात यह है कि पर्सनल लीडरशिप का इसका एडवांटेज ये है कि इसका दायरा लामहदूद होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे दूं, महात्मा गांधी इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन इतने वजीर आजम महात्मा गांधी के बाद आए, उन सब को मिला लिया जाए तो ये सब मिलकर महात्मा गांधी की हाइट तक नहीं पहुंच सकते। उनको जो इज्जत और एहतराम मिला, उनको जो एक्सेप्टेंस मिला पूरी कौम की तरफ से, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से, वो किसी और को हासिल नहीं हुआ। चाहे कितने आज का प्राइम मिनिस्टर भी उनके कद-ओ-क़ामत के एतबार से बौना नजर आएगा आपको। इसी तरह महात्मा गांधी को मानने वाले सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं। आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, वहाँ उनका एक म्यूजियम है, मैंने खुद जोहानिसबर्ग के पास उनके नाम की मतलब स्ट्रीट है और इलाके हैं, बहुत सी चीजें मौजूद हैं, उनके आसार जमा करके रखे गए हैं। जिस ट्रेन से उन्हें रेसिज्म की बुनियाद पर धक्का मार के गिरा दिया गया था, वो स्टेशन आज तक मौजूद है जोहानिसबर्ग के पास, लेनेजिया के पास। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि पूरी दुनिया में उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो पर्सनल लीडरशिप का दायरा लामहदूद होता है। दूसरी बात, जमाने के एतबार से भी वो लोग जावेदा होते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला है, पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं, ये है। लेकिन पर्सनल लीडरशिप में जो बैरियर्स आते हैं उनमें एक है पावर ऑफ एग्जीक्यूशन। एक शख्स के पास बहुत अच्छा आइडिया हो, बड़े अच्छे नजरियात हो, लेकिन वो उनको उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाता है, उनको नाफिज नहीं कर पाता है। मैं उसकी एक मिसाल दूं, हिंदुस्तान में जैसे इमारत शरिया बिहार और उड़ीसा जो है, बिहार उड़ीसा झारखंड की जो इमारत शरिया है, उन्होंने जो जुडिशरी सिस्टम डेवलप किया है, कभी जाकर आपको मौका मिले तो देखिएगा, इस्लामी अदालत का जो निज़ाम है इतना परफेक्ट है, इतना साफ सुथरा है, और पूरी कानूनी कार्रवाई उसी तरह होती है जैसे आज की अदालतों में होती है, बल्कि उससे बास चीजों में ज्यादा बेहतर है। लेकिन वहां उनके पास कुव्वत तनफीज नहीं है। हाँ, जो शख्स अपनी जात पर नाफिज करना चाहता है तो वो उनकी पर्सनल लीडरशिप की वजह से जाकर उनके फैसले को लेता है और अपनी जात पर नाफिज करता है। लेकिन फरीकैन में से, दो पार्टीज में से अगर एक मुखालिफत पर आ जाए, कहे मुझे यहाँ का फैसला नहीं मानना, तो इमारत शरिया उसको नाफिज नहीं कर पाएगा, फिर अल्टीमेटली हमें जुडिशरी और कोर्ट तक जाना पड़ेगा। तो ये दोनों किस्में हैं लीडरशिप की, इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब मेरा अगला सवाल यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क़यादत थी, लीडरशिप थी, वो पर्सनल थी या पोजिशनल थी, ये बताया जाए। पर्सनल थी। चले और लोग बताएं। बोथ, वेरी गुड। हाँ, आई एम लुकिंग फॉर मोर रिस्पॉन्सेस प्लीज। पर्सनल, ओके, बोथ, पर्सनल, बोथ। चलो, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी हाँ, लेटर ऑन इट बिकेम पोजिशनल। बहुत अच्छा। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर थे, तो पैगंबरी अल्लाह के एतबार से तो एक बहुत बड़ा मनसब है, एक बहुत बड़ी पोजीशन है जो अल्लाह ने अपने बस चुनिंदा बंदों को अता की, बकिया तमाम लोगों को नहीं दी। लेकिन दुनियावी एतबार से देखा जाए तो बज़ाहिर जैसे मक्का में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पावर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं था, फ्रीडम नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी वहाँ, बल्कि परसिक्यूशन का शिकार थे सहाबा कराम। और शोबे अबी तालिब को याद कर लीजिए, किस तरह का बाइकआउट किया गया और आइसोलेशन में रखा गया, पूरे मक्का से अलग कर दिया गया।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اصل تو ان کی شخصی قیادت تھی، اور مکہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو دور تھا وہ اصل میں پرسنل لیڈرشپ کا ترجمان تھا۔ اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ آپ کو معلوم ہے سیرت میں ایک بیعت ہے جس کو بیعت عقبہ اولا ثانیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو بیعت عقبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے مکہ مکرمہ میں، لیکن آپ کی لیڈرشپ کا امپیکٹ، اس کا ریفلیکشن پڑ رہا تھا 450 کلومیٹر دور مدینہ منورہ میں، دوسری طرف حبشہ ایتھوپیا میں، اور پھر مختلف عرب کے الگ الگ ریجنز تک اس کی آواز پہنچ رہی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی قیادت تھی۔ تو جو لوگ مدینہ سے آ کر منا کی وادیوں میں چھپ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، اوتھ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لیڈرشپ کا ایک انعکاس تھا کہ دور دراز علاقوں سے لوگ آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور جو مدینہ فتح ہوا بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی شور و کشائی کے، اس کے پیچھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ اور پرسنل لیڈرشپ کا اثر تھا کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، ٹرینرز بنائے، اور ٹرین دا ٹرینر کا پروگرام رکھا گیا، اور یہ صحابہ کرام جا کر مدینہ والوں کو سکھاتے تھے، ٹریننگ دیتے تھے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز، آپ کی morality، آپ کے اخلاق، آپ کے ویژن کو لوگوں سے بیان کرتے تھے۔ تو ایک پورا انوائرمنٹ جو ہے پازیٹیو ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ میں مائنورٹی تھی مسلمانوں کی، یعنی کہ انگلی پر گنے جا سکتے تھے کہ کتنے لوگ ہجرت کے موقع پر مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود مدینہ کے یہودی، مدینہ کے مشرک، مسلمان، تمام مرد و خواتین نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور وہ تاریخی اشعار کہے گئے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لیڈرشپ کا ایک انعکاس تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پوزیشنل لیڈرشپ دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ آف مدینہ جو فرسٹ اسلامک اسٹیٹ تھی، اس کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رولر بنے اور حکمراں بنے، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیسیزنس لیے، مدینہ مسجد نبوی کا قیام کیا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ مدینہ سپر مارکیٹ کی ایک بنیاد رکھی، جو ایک انٹرنیشنل بزنس ہب بنا مدینہ منورہ کا۔ وہاں یہودی، مسلم، نان مسلم سب آ کر اپنا بزنس اور تجارت کرتے تھے، لیکن اس کی رولنگز اور اس کا پورا کنٹرول، اس کا لیگلائزیشن جتنا ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط کیے انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے، اور انٹرنیشنل کمیونٹیز سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 400 سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز لکھے ہیں۔ اندازہ لگائیے اس زمانے میں جب پوسٹ آفس کا نظام نہیں تھا، پوسٹل سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اور سواری اور کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے جانور، گھوڑے، خچر، گدھے استعمال کیے جاتے تھے، اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 بادشاہوں کو، سرداروں کو، مختلف علاقے کے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشنل لیڈرشپ اور اس کی اسکلز ہمیں پتہ چلتی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں میں اسے نظر انداز کرتا ہوں۔ یہاں اصل میں اب آپ کو اس نقطے سے اگلے نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے اصل جو لیڈرشپ ہے وہ ہے پرسنل لیڈرشپ، اور آپ بحیثیت ٹیچر اس احساس کمتری کے شکار نہ ہوں کہ میں اس اسکول کا ڈائریکٹر نہیں ہوں، میں اس کے مینجمنٹ میں نہیں ہوں، میں اس کے بورڈ میں نہیں ہوں، میں محض ایک ٹیچر ہوں۔ آپ محض ایک ٹیچر نہیں ہیں، آپ ایک کمپلیٹ لیڈر ہیں اپنی جگہ پر۔ اس تصور کو بدلیے۔ اصل میں ہمارے ہاں اسکولوں میں یا انسٹیٹیوشنز میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے کردار اور اپنے پوٹینشل کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے ہیں، اس کو انویسٹ نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں خود اپنے پوٹینشل کا اور اپنی پوزیشن کا ریئلائزیشن نہیں ہوتا ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ میں اور آپ بحیثیت ٹیچر حقیقی قائد ہیں، لیڈر ہیں۔ اس ریئلائزیشن کے ساتھ اگر آپ اپنے پروفیشن سے جڑیں گے اور اپنے کام کو کریں گے اور اپنی درسگاہ اور کلاس روم میں جائیں گے، تو آپ کا بیہیویئر، آپ کی ڈیلیوری، آپ کے کنٹریبیوشن کا اسٹائل کمپلیٹلی بدل جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ سمجھا کہ میں محض ایک ملازم ہوں، امپلائی ہوں، اس سے زیادہ میری اوقات اور حیثیت نہیں ہے، تو یقین جانیے آپ کبھی بھی اس درسگاہ کے لیے اور اس درسگاہ میں بیٹھے نونہال بچوں کے لیے ایک اچھے استاد ثابت نہیں ہو سکتے۔ اور یہ پوزیشن آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود کہا انما بعثت معلما، کہ
کہ मैं असल में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो अब मुझे आपसे सवाल ये करना है कि आप हजरात इस बात से इत्तेफाक रखते हैं अब कि आप लीडर हैं हकीकत में या नहीं है? हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से Yes, हमें जवाब दिया जाए और मैसेज बॉक्स में। जी। yes. और किसी को इख्तिलाफ हो तो वो भी जिक्र कीजिए, एब्सोल्युटली उसका वेलकम करेंगे हम, उसका खैर मकदम करेंगे, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हमारा ये विजन चेंज हुआ तो मैं अब कुछ स्लाइड से इनको छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। वो है ये टीचर्स आर लीडर्स। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एज ए टीचर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेडागोजीज थी, उनकी जो मेथडोलॉजीज थी टीचिंग, उसको जमा किया है अल्लामा शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह ने। ये असल में मेरे शेख के शेख हैं, मेरे उस्ताद के उस्ताद हैं। हमारे उस्ताद हैं अल्लामा शेख मोहम्मद अव्वामा हफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनको सेहत व आफियत के साथ रखे। उनके जो उस्ताद थे अल्लामा शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह, उनकी ये किताब है और उस किताब का नाम है रसूल अल मुअल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं और दोनों बहुत ही अमेजिंग किताब है। मैं आप लोगों से ख्वाहिश करूंगा जरूर पढ़िएगा। इंग्लिश, उर्दू, तकरीबन जबानों में उसके ट्रांसलेशन मौजूद हैं। एक है रसूल अल मुअल्लिम दी टीचर और दूसरे है रसूल अल कायद दी लीडर, ठीक है। तो ये दोनों किताबें पढ़िएगा। बहरहाल मैं अब अपनी बात को मुख्तसर करूंगा। ये स्लोगन हमेशा याद रखिएगा कि टीचर्स आर लीडर्स, के जो उस्ताद हैं असल में वही कायद हैं। वो क्यों कायद हैं? देखिए अगर एप्पल कंपनी का फाउंडर और उसका जो ओनर है उसको इस बात पर अगर गर्व है कि मैं एप्पल का फोन बनाता हूँ, और अभी जो एप्पल का जो नया मॉडल आया 12 प्रो, उसकी कीमत 1.5 लाख के आसपास है। बहुत से शौकीन लोगों के पास होगा। मैंने 2-3 माह पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी हिंदुस्तान के किसी इंग्लिश अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी में, अगर आप गूगल कर लें तो शायद वो मिल भी जावे। उसमें लिखा था कि इस फोन पर जो असल खर्च आया है एप्पल प्रो 12 प्रो पर, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, उस पर जो असल पैसा लगा है, जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, वो तमाम के तमाम मिलाकर 27,000 टू 30,000 सिर्फ उस पर लागत आई है। और वो फोन आपको बाजार में दस्तयाब है तकरीबन 1.5 लाख रुपए में। तो 27 से 30 हजार का माल 1.5 लाख में खर्च किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बायर्स आर फूल्स, ठीक है, जो लोग खरीद रहे हैं वो फूल है। माजरत के साथ अगर किसी के पास हो तो माफ कीजिएगा। मैं लेकिन मैं यहाँ पर ये कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ कि अगर एप्पल कंपनी के ओनर और फाउंडर को ये गर्व है कि उसने एप्पल जैसा प्रोडक्ट डेवलप किया, तो मैं समझता हूँ एक उस्ताद को उससे ज्यादा हक है कि वो फख्र करे, गर्व करे इस बात पर कि वो टीचर है। इसलिए कि इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स बनाना दुनिया में कमाल की बात नहीं है। इस दुनिया को असल जिस चीज की जरूरत है वो है इंसान। अगर एक माँ एक इंसान की कोख में जन्म लिए हुए बच्चे को हकीकी इंसान आप बना देते हैं, तो हकीकत में आप इस कायनात के मोहसिन हैं, आप इंसानियत के मोहसिन हैं। तो टीचर्स असल में ह्यूमन क्राफ्टिंग का काम करती हैं। वो गैजेट क्राफ्टिंग और इनोवेशन के बजाय ह्यूमन क्राफ्टिंग का काम करती हैं, और इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो टीचर्स आर लीडर्स। अब मैं इससे आगे आपको ले जाना चाहूंगा बड़े इख्तिसार के साथ। ये देखिए हमारा एक जुमला है, अगर आप इसे लिख लें, इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहें ले सकते हैं। हमारा एहसास ये है कि देखिए इंसान की कोख से इंसान जन्म लेता है, जानवरों की कोख से जानवर जन्म लेते हैं, परिंदों के अंडों से परिंदे जन्म लेते हैं, है या नहीं है? अगर किसी इंसान के पेट कोख से अगर बंदर और जानवर पैदा होने लगे तो क्या समाज उसे कबूल करेगा या हम उसको बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखेंगे? बताएं, हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा? प्लीज बताएं हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा? नहीं करेंगे। नॉट एक्सेप्टेबल ना। हम तो इसको एक बहुत बड़ा एक हॉरर किस्म की चीज समझेंगे कि किसी इंसान के कोख से बंदर जन्म लेने लगे, कोई दूसरा जानवर जन्म लेने लगे। तो हम कभी इंसानी समाज इसको कबूल नहीं कर सकता। एग्जैक्टली यही बात मैंने इसमें कही है कि लीडर्स आर नॉट द वन हु लीव फॉलोअर्स बिहाइंड। लीडर वो नहीं है जो अपने पीछे फॉलोअर्स छोड़े। लीडर्स आर द वन हु लीव लीडर्स बिहाइंड। लीडर वो है जो अपने पीछे लीडर छोड़े। यानी कि इंसान की कोख से इंसान जन्म लेंगे तो कायदीन की दरसगाह से कायदीन ही जन्म लेना चाहिए।
وہاں سے اندھے متبعین، لولے لنگڑے یا ڈسیبل لوگ پیدا نہیں ہونے چاہیے. ایسے لوگ پیدا نہیں ہونے چاہیے جو اندھے فالوورز ہوں، بلکہ لیڈرز پیدا ہونا چاہیے. کیا ہماری اس بات سے اتفاق ہے آپ سب کو یا نہیں؟ جن کو اتفاق ہے وہ بتائیں، اور نہیں ہے تو بھی آپ بتائیں بلا تکلف. یس اور نو پلیز. Yes. No. جی چلیے، جزاکم اللہ. الحمدللہ. تو یہ بات طے ہو گئی کہ لیڈرز کے ذریعے سے لیڈرز ہی جنم لینے چاہیے. اب اسی پوائنٹ کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جب آپ قائد ہیں تو آپ کے ذریعے سے قائدین ہی پیدا ہونے چاہیے. میں یہ نقطہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ابھی جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور ہندوستان میں جس طریقے سے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں بلکہ بگڑ رہے ہیں، ایسے حالات میں ہم کو اپنے قائدانہ کردار، لیڈرشپ کا جو رول تھا ہمارا، اسے ریکال کرنا ہوگا، اسے دوبارہ ڈسکور اور دریافت کرنا ہوگا. اس لیے کہ محض ایک ٹیچر کی حیثیت سے ہم اگلی جنریشن کے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، ان کے اندر اخلاقی قدریں انکلکیٹ نہیں کر سکیں گے، اعلیٰ ہیومن ویلیوز ان کے اندر انکارپوریٹ نہیں کر سکیں گے. تو جب ہی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو قائد سمجھیں اور قائدانہ کردار اپنے اندر پیدا کریں. اب قائدانہ کردار جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ہماری نگاہ میں کوئی کرسی چلی آتی ہے. یہ ہمارا بڑا المیہ ہے، ٹریجڈی ہے کہ جب بھی ہم قیادت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کسی بڑی کمپنی کے ایک اعلیٰ سی کرسی چاہیے جہاں ہم بیٹھے ہوں. یاد رکھیے گا کہ لیڈرشپ از ایکشن ناٹ پوزیشن. قیادت جو ہے وہ عمل کا نام ہے، وہ عہدے کا نام نہیں ہے. قیادت عمل کا نام ہے، وہ عہدے کا نام نہیں ہے. اس نقطۂ نظر کے ساتھ چلیے. اب دیکھیے میں چلیے پچھلی جو پریویس سلائیڈ تھی یا جو کنورزیشن تھا ہمارا، اس کے حوالے سے دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے بعد کیا آپ کا اسٹارٹ کیا ہوا کوئی مشن بند ہوا؟ بتائیں. No. قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کا کام، استنباط و اجتہاد کا کام، حدیث کو نریٹ کرنے اور اس کو پریچ کرنے کا کام، اسلام کی دعوت و اشاعت، پریچنگ اور پروپیگیشن آف اسلام کا کام، پھر ایک اسلامک اسٹیٹ کی جو بنیاد رکھی اس کی لیڈرشپ اور قیادت کا کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وکٹری اور فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑے تھے، کیا وہ سلسلہ رک گیا؟ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے میدانوں کا آغاز کیا تھا، ان سب کے لیے آپ نے لیڈرز تیار کیے. ابو عبیدہ ابن جراح جیسے، خالد ابن ولید جیسے جنرلز پیدا کر دیے جنہوں نے لاکھوں میل کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا. اور پھر ابو ہریرہ جیسے محدثین پیدا کر دیے جنہوں نے حدیث کا پورا ذخیرہ اپنے سر اٹھایا اور اس کی خدمت اور اس کی روایت اور اس کی اشاعت میں لگے رہے. عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر پیدا کیے جنہوں نے قرآن کی ترجمانی اور قرآن کے ایکسپلینیشن اور کامنٹری کا کام کیا. عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے تفقہ اور اجتہاد کا کام کیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کی فتح و کامرانی، ایڈمنسٹریشن، اسی طریقے سے گورننس، ان تمام دائروں کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اجتماعی اجتہاد کو جاری رکھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے لیڈرز پیدا کیے. اور یہ وہ لیڈر تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس کو پروان چڑھایا، اس کو آگے بڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لاکھ میل کا ایک اسٹیٹ دیا تھا اور صحابہ نے اس کو لاکھوں میل کا اسٹیٹ بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 صحابہ کرام یا اس سے کچھ زائد چھوڑے، اس کے بعد لاکھوں اور ملینز لوگوں تک اسلام پہنچا. عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، یمن فتح ہوا، اور پھر یہاں تک کہ جناب چائنا تک صحابہ پہنچے اور ادھر رومن امپائر اور پارشین امپائر کو فتح کیا. تو اندازہ لگائیے ہر میدان میں کتنی پاورفل لیڈرشپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی. یہ نقطہ میں اس لیے اس کو ری انفورس کر رہا ہوں اور اس پر اصرار کر رہا ہوں کہ ہمیں بحیثیت ٹیچر اپنے منصب کو، اپنی رسپانسبلٹی کو پہچاننا اور اسی کے اکارڈنگلی اپنی ٹیم کو، اپنی سیکنڈ لین کو تیار کرنا ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ہم لیڈر کہلانے کے قائل نہیں ہوں گے. ڈاکٹر مشتاق صاحب موجود ہیں اور بہت سے اصحاب علم و دانش یہاں ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بڑی شخصیت گزر جاتی ہے تو یہ بات کی جاتی ہے کہ
یہ اب خلا پر نہیں ہو سکتا اور یہ کمی پر نہیں ہو سکتی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو قیادت کے لیے امت کے 10 سال 20 سال 30 سال اور بسا اوقات 50 سال ملے اور اس کے باوجود آپ اپنے پیچھے سیکنڈ لین نہیں کھڑا کر سکے، نئی قیادت اور نئی لیڈرشپ کو نہیں لا سکے، تو پھر آپ کی قیادت پر انسان کو فاتحہ پڑھنا ہوگا. ہم اس قیادت کو کامیاب قیادت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈیول ہمارے سامنے موجود ہے، خلفائے راشدین کا طریقہ کار ہمارے سامنے موجود ہے. تو یاد رکھیے گا کہ لیڈرز اپنے پیچھے فالوورز نہیں چھوڑتے، لیڈرز چھوڑتے ہیں اور وہ اس کاز کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اس مشن کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں. تو لیڈرشپ جو ہے وہ ایکشن نہیں ہے، وہ ایکشن ہے، پوزیشن نہیں ہے. مثال اس کی دیکھیے زندہ سی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. کتنے بڑے جرنیل تھے، کتنے بڑے پورے لشکر کو لیڈ کرتے تھے، اور کہا جاتا تھا جس میدان میں خالد پہنچ جائیں ان کی تلوار کی دھنک اور چمک کے ذریعے سے وہ میدان فتح ہو جاتا تھا. لیکن خالد ابن ولید کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معزول کر دیا اور ان کی جگہ ایک دوسرے صحابی کو کھڑا کر دیا. تو اگر خالد ابن ولید یہ جہاد اور یہ شہادت اور یہ قربانی اور یہ سارا کام صرف پوزیشن کی بنیاد پر کر رہے تھے، تو جیسے ان کو معزول کیا گیا وہ خاموش بیٹھ جاتے، کہتے ختم، میرے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن خالد ابن ولید نے اس عہدے سے ہٹائے جانے کے باوجود اس کام کو نہیں چھوڑا. تو یہ ہے لیڈرشپ از ایکشن ناٹ پوزیشن. قیادت اصل میں عمل کا نام ہے، نہ کہ عہدے کا نام. تو ہم بحیثیت استاذ یہ ریئلائز کریں کہ ہم سب قائد ہیں، اور اپنی قیادت کے اظہار کے لیے ہمیں اپنے ایکشن کے والیوم کو بڑھانا پڑے گا، اس میں اضافہ کرنا پڑے گا، نہ کہ منصب کی تلاش کرنی ہوگی یا منصب کے لیے ساز باز کرنا ہوگا. اب اس کے بعد میں اسی نقطے کو آگے بڑھاتا ہوں. وہ یہ ہے، یہاں پر میتھ کے ٹیچر ہوں گے وہ اس فارمولے کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پرفارمنس از اکول ٹو پوٹینشیل مائنس انٹرفیئرنس. کہ پرفارمنس کا مطلب ہوتا ہے ادائیگی، اور پوٹینشیل کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت، اور انٹرفیئرنس کا معنی ہوتا ہے مداخلت، یا وہ چیزیں جو آپ کو روکتی ہیں. مداخلت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر جو ہمیں سمجھنا ہے کہ بحیثیت ٹیچر اور لیڈر ہونے کے ہمارے پرفارمنس جو اللہ نے ہمارے اندر ہمارا جو پرفارمنس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. مثال کے طور پر میں پڑھاتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنے سبجیکٹ کا، اسلامی اخلاق کا گرویدہ بنا سکتا ہوں، ان کے اندر اسلام کی محبت، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی محبت پیدا کر سکتا ہوں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری کلاس میں اکثر و بیشتر بچے وہ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، دین کی طرف راغب نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے بائی فورس انہیں جو اسلام کی طرف لایا جا رہا ہے، اور جہاں انہیں آزادی ملتی ہے ان تمام چیزوں سے سر منہ انحراف کر لیتے ہیں. تو یہ جو کمی ہے، تو یہ کمی اصل میں ہماری ہے، ان بچوں کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پوٹینشیل ہمارے پاس اللہ نے بہت رکھا ہے، لیکن اس پوٹینشیل کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، پرفارمنس ہمارا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ انٹرفیئرنس موجود ہے. کیا انٹرفیئرنس ہے؟ سب سے پہلے تو لیکنگ آف کانسیپٹ، کہ اس تصور کی کمی کہ ہم اصل میں قائد ہیں، اس تصور کی کمی. اور بحیثیت قائد ہمارا کردار بہت وسیع ہے، ہماری رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے، اس کی کمی. دوسری بات یہ ہے انٹرفیئرنس میں آج کل ہم جو ہے ٹیچنگ کو ایک پروفیشن کی حیثیت سے صرف لیتے ہیں، ٹیچنگ کو ایک پروفیشن کے طور پر لیتے ہیں. ٹیچرز ڈے کے موقع پر میں نے ایک پوسٹ ایک فلائر بنوایا تھا اپنا، ایک پوسٹ لکھی تھی، وہ یہ تھا کہ ٹیچنگ از ناٹ اے پروفیشن، اٹ از اے مشن. کہ تدریس کا جو عمل ہے یہ ایک پیشہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندگی کا مشن ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس میں فرق کرنا چاہیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم تنخواہ کے لیے کام کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی کتنی ہے، بس اتنی ہو گیا، اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ اس سے ہم عہدہ برا نہیں ہو سکتے. اگر اللہ نے آپ کو ٹیچر کے منصب کے لیے منتخب کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ منتخب کیا ہے، گویا کہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، تو اس کو ریئلائز کیجئے. تو ٹیچنگ از ناٹ اے پروفیشن، اٹ از اے مشن. ٹھیک ہے. تو اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو اصل میں ہمارے پاس کچھ انٹرفیئرنس ہیں جو ہمارے پوٹینشیل کو کم کر رہے ہیں اور اتنا مائنس کر دیتے ہیں کہ ہمارے پرفارمنس کا کوئی امپیکٹ ہمارے بچوں پر نہیں پڑتا ہے.
تو اپنے انٹرفیئرنس پر کام کریں. وہ آپ کا گیجٹ ایڈکشن بھی ہو سکتا ہے, اسی طرح پروفیشنلزم کی کمی بھی ہو سکتا ہے, ریئلائزیشن کی کمی بھی ہو سکتا ہے, بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. اس کو پن ڈاؤن کیجئے گا کہ آخر آپ کا جتنا اثر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی پوری دنیا کو سمیٹ لیتی ہے اپنی روشنی میں, تو آخر سورج کا اثر ہو رہا ہے. جب پانی پڑتا ہے تو وہ زمین کو سیراب کرتی ہے. تو میں بحیثیت ٹیچر کیوں نہیں اپنے بچوں کو اپنے بچوں میں تبدیلی لا پا رہا ہوں, ان کے ویژن بدل پا رہا ہوں, ان کے ایٹیٹیوڈ اور ان کے بیہیویئر, ان کے تھنکنگ پیٹرنس کو کیوں نہیں میں چینج کر پا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس پوٹینشیل نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ دیر آر فیو انٹرفیئرنس. انہی انٹرفیئرنس کی بنیاد پر ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہا, اور جس کی وجہ کر ہمارا پرفارمنس اور ہماری ادائیگی بہت ویک ہے, بہت کمزور ہے. اب تو آپ لوگوں کو یہ ایکٹیویٹی دے رہا ہوں کہ انٹرفیئرنس پر, پرسنل انٹرفیئرنس پر کام کریں کہ ہم اپنی اپنی زندگی میں کہاں کہاں بیریئرز پاتے ہیں, جو چیزیں ہمیں تھام رہی ہیں, روک رہی ہیں, ہماری کامیابی کی راہ میں حائل اور رکاوٹ ہیں. اب آئیے تھوڑا سا آگے کی طرف میں لے جاتا ہوں. یہ دیکھیے میرا سوال ہے آپ کے سامنے کہ ویئر لیڈرز کم فرام, قائدین کہاں سے آتے ہیں. اب آپ لوگ اس کا جواب دیجیے گا ہمیں, قائدین کہاں سے آتے ہیں بتائیں. آسمان سے آسمان کا سینہ چاک کر کے اترتے ہیں, یا زمین کی چھاتی چاک کر کے اوپر آتے ہیں؟ جی اسکول سے. ویری گڈ, ویل سیڈ. جی نیکسٹ, اور بتائیں جلدی جلدی, فاسٹ, ٹائم نہیں ہے, میں نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت آپ لوگوں کروں. جی چند منٹ رہ گئے ہمارے ساتھ. ہومس, اوکے, اپنے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. اوکے, موجود, ٹھیک ہے. نیکسٹ, یا پیرنٹس, گڈ. آئیڈیلس, ٹیچرس, ٹھیک ہے, فرام ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. جی ہم میں ہی موجود ہیں. اوکے, ٹوڈیز ریڈر اور ٹموروز لیڈرس, ٹھیک ہے, بالکل. موجودہ دور بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھا. میں یہاں پر آپ سب کے جوابات بہت درست ہیں, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے اس بہت ہی پرو ایکٹیو پارٹیسپیشن کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ میں آپ سب کا احسان مند ہوں. اب آئیے میں ایک قرآن, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے میں ایک مثال لاتا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتایا جائے سب سے پہلے کہ نماز میں اس کے فرائض و مستحبات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے نماز میں, کہ کیا ہمیں کرنا ہوتا ہے نماز میں. جلدی جلدی, فاسٹ پلیز. امامت. نہیں, امامت تو ہے بے شک. ایکشن. ہاں, اٹینشن, ویری گڈ, بہت اچھے. ہاں اور بتائیے جلدی جلدی. نیت, فالوئنگ, اللہ کا قرب حاصل کرنا. ایکشن, شریعت, اوکے, قرات, انٹینشن, ویری گڈ, بہت اچھے. نیکسٹ, اللہ کا قرب حاصل کرنا. تابعداری, دھیان, اوکے, ٹھیک ہے, بہت اچھے, ویری گڈ, فوکس. ایگزیکٹلی نماز میں جو چیز سب سے زیادہ مطلوب ہے, یعنی کہ اس کے ارکان اور اس کے فرائض کے ساتھ ساتھ, وہ ہے خشوع اور خضوع. خشوع خضوع کیا ہے کہ انسان پورے اپنے کنسنٹریشن اور فوکس کے ساتھ اللہ سے کنیکٹ ہو جائے, گویا کہ وہ اللہ سے ایک کنورزیشن کر رہا ہو, اللہ سے گفتگو کر رہا ہو. ٹھیک ہے, خشوع خضوع, ایگزیکٹلی. تو یہ ہونا چاہیے. یہ لازمی ہے یا نہیں ہے, جلدی بتائیے, یہ ضروری ہے یا نہیں ہے. فاسٹ فاسٹ, کوئک پلیز, کوئک ریسپانس. یس یس یس, ڈیفینیٹلی. جی یس, چلیے, یہ بہت ضروری ہے. اگر کسی نماز, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ اللہ کی یوں ورشپ کرو گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کنسنٹریشن لیول نہ ہو تو کم سے کم یہ تو ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ نماز میں ایک ایلیمنٹ ہے, نماز کا لازمی طور پر ہونا چاہیے. اس کو ایک کونے میں رکھیے. اب میں نیکسٹ اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسرا پوائنٹ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نہ صرف یہ کہ چھوٹے بچوں کو الاؤڈ کیا, بلکہ کم سن بچوں کو بھی اجازت دی, اور اس سے آگے بڑھ کر ان کے لیے ریزرویشن رکھا. میں ریزرویشن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, غور کیجیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باضابطہ جگہ مختص کی. جو مسجد میں جو جماعت ہوگی اس میں جو سیکوینس ہوگا, تو پہلی جو آگے کی صفیں ہوں گی اس میں بالغ مرد کھڑے ہوں گے, اس کے بعد پھر بچوں کی صف ہوگی, اور اس کے پیچھے خواتین کی صف ہوگی. حدیثوں میں یہ بات موجود ہے.
اب میرا سوال یہ ہے یہاں پر کہ وہ مسجد جہاں لوگ نماز کی ادائیگی اور عبادت کے لیے جمع ہوں، اور اس نماز کا مقصد ہے خشوع اور خضوع، کنسنٹریشن اور فوکس، اللہ سے کمیونیکیشن اور انٹریکشن، تو آخر یہ دو متضاد چیزیں، دو اپوزٹس چیزیں کیسے جمع کر دی گئی؟ ایک طرف نماز میں کنسنٹریشن اور فوکس کا پایا جانا، اور دوسری طرف بچوں کے لیے ریزرویشن کا ہونا۔ ظاہر ہے بچے ہوں گے تو شور شرابہ کریں گے، ڈسٹربنس پیدا کریں گے، آخر یہ دو بہت ہی متضاد چیزیں کیسے جمع کر دی گئی؟ یہ از دیٹ میکنگ سینس؟ یہ سوال ہمارا ویلڈ لگتا ہے کہ نہیں لگتا آپ لوگوں کو؟ جلدی بتائیں، یس اور نو؟ یس اوکے، سوال ہاں اوکے، سوال تو اچھا ہے، خواتین زیادہ ہیں ہمارے پروگرام میں۔ جی جی جی، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھی بات ہے، یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے، باپ کی تربیت ہوتی ہے تو دروازے تک دین پہنچتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سوال ہے کہ بچوں کے لیے صف رکھی جائے، اور یہ دیکھیے اس میں اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ویژن تھا، جو مشن تھا، یہ کس کا مائک ہے میوٹ ہے، پلیز رحم کریں، ہم سب پر میوٹ کر لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی جو صف بنائی مسجد میں، اس کا اصل مقصد یہ تھا، اور میرے والد گرامی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی زبان میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ سیکنڈ لین تیار رہے، قیادت کی ایک صف پیچھے تربیت پاتے رہے کہ اگلی صف اگر خالی ہو تو پچھلی صف آ کر وہ جگہ لے لے۔ تو گویا اپ کمنگ جنریشن، جو اگلی آنے والی نسل ہے، اس کی تربیت، اس کو ٹریننگ دینا، اور لیڈروں کے پیچھے ایک لیڈرز کی نئی صف کو تیار کرنا، یہ اصل میں نماز میں بچوں کے لیے ریزرویشن مسجد میں رکھنا، اس کا یہ مقصد تھا بنیادی طور پر۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صف سے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت انس ہیں، ابن مسعود ہیں، یہ سب بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کم عمر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پر، لیکن دیکھیے ان لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے، اگر ابن عمر کی حدیثوں کو نکال دیں، عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود کی آراء کو نکال دیں، ان کے تفسیری اقوال کو نکال دیا جائے، تو دین کو سمجھنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وزڈم اور حکمت تھی۔ تو اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور یہیں سے اپنی درسگاہ کی طرف اب واپس جائیے کہ آپ کے سماج میں جو لیڈرز آتے ہیں، وہ نہ آسمان کا سینہ چاک کر کے آتے ہیں، نہ زمین کی چھاتی کھول کر آتے ہیں، بلکہ وہ آپ کی درسگاہ میں، آپ کے کلاس روم کے ٹیبلز پر موجود ہیں، وہی کرسی ٹیبل پر وہ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس وہ ویژن ہو جو آپ ان کو ڈسکور کر سکیں، آئیڈینٹیفائی کر سکیں، ان کو ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ یہ لیڈر ہے اور یہ لیڈر ہے۔ تو اگر یہ ہم نے اپنے بچوں کو مستقبل کا لیڈر سمجھا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ مستقبل کے لیڈر کی حیثیت سے ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ غلام کی حیثیت سے، نہ کہ ایک بہت ہی ناتواں، کمزور، لاچار اور نالائق و ناہنجار انسان کی حیثیت سے ہمیں ان کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں سے میں اس نقطے کی طرف لے جاؤں گا کہ آپ جب درسگاہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، اپنے شاگردوں کو دیکھیں، تو ان کو اس نگاہ سے دیکھیں اور اسی طرح ٹریٹ کریں۔ یہ سوچیں کہ اللہ نے ان سے مستقبل میں خدا جانے کیا کیا کام لینے ہیں امت اور انسانیت کی بھلائی کے، تو اسی طرح ان کے اندر اخلاق شامل کریں، ان کے کردار کو ڈیولپ کریں، ان کی نرچرنگ میں جو آپ اپنا پوٹینشل لگا سکتے ہیں وہ کریں، اس لیے کہ یہ آپ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احسان ہے پوری انسانیت کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا میرا ورکشاپ ہے، بہت پھیلا ہوا موضوع ہے، میں نے چند سلائڈس آپ کے سامنے رکھی، بقیہ اور سلائڈس ہیں، ہم کبھی کسی اور موقع پر اگر موقع رہا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور موجودہ حالات میں اکیڈمک لیڈرشپ کی بہت ضرورت ہے۔ ہر استاذ اپنی جگہ پر ایک قائد ہے، وہ امت کو کفر و شرک سے، گمراہی سے، ثقافتی اور تہذیبی ارتداد سے بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں منتخب کیا گیا اور بھیجا گیا ہے۔ اس ذمہ داری کو اپنے سر لیں اور اگلے ہندوستان کی ایسی تعمیر کریں کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ایک طرف قرآن و سنت اور شریعت ہو، اور دوسری طرف انوویشن اور کریٹیوٹی کی وہ اسکلز ہوں کہ وہ پوری دنیا کو اپنا اسیر بنا سکیں اپنی اس قیادت کے جوہر اور ہنر سے۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ہمارا ٹائم تھا، معذرت چاہتے ہیں 3 منٹ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اہم باتیں بہت ہی زیادہ جو ہے مؤثر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پیش کروائی. اللہ جو ہے ہم کو اس کو اخذ کرنے اور پھر اس کو لیڈرشپ ایکشن جو ماشاء اللہ آپ نے کہا اس کو جو ہے ہم کو ایکشن میں دیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور پھر امت کا وہ جو ہے جو شیرہ تھا بکھرا ہوا ہے جڑ جاوے، پھر امت کی سرخی و سربلندی کے خدا تعالیٰ فیصلے فرمائے، ذریعے کے طور پر ہم استعمال فرمائے. اللہ آپ کو صحت دے، آپ کے والد محترم کو صحت دے، پھر لمحہ حق دنیا میں اللہ کو صحت حیاتی پت کو ہمارے پر باقی رکھے، اور پھر جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے یہ بھرپور مغفرت فرمائے، قبروں کو نور سے بھر دے. جزاک اللہ خیر الجزا. پھر انشاءاللہ بھائی جو ہے شام میں آج سنڈے ہے 9:50 to 10:30 درس حدیث کا پروگرام جاری رہے گا، اور پھر کل مارننگ انشاءاللہ ول میٹ ایٹ ماشاءاللہ 5:30. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت